بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدائی کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کا تبلیغ و تعلیم کے لیے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت تو رخصت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیت بھی فرمائی تھی اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے۔ شریعت کے احکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کے بجائے آوری تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل بنانا دشوار ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے ایسے بتا دیجیے کہ میں اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت تو ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو یہ مل جاوے اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والا ہو، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول رہنے والا زبان۔ دوسرا وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی رزق دیا، جو کچھ بھی اس کو دے دیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے والا، شکر گزار بندہ بنے والا۔ تیسرا وہ بدن جو مشقت و برداشت کرنے والا ہو، نماز میں، روزہ میں، قرآن شریف کی تلاوت میں، حدیث پڑھنے میں، جو بھی دین کے بارے میں مشقت برداشت کرنے والا بدن۔ چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ یہ چوتھی کون ہے؟ عورت کے بارے میں بتایا۔ چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا ہو جاوے۔ رطب الثانی کا مطلب اکثر علماء نے کثرت کا لکھا ہے اور یہ عام محاورہ ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلانا کی تعریف میں رتبہ لسان ہے، مگر بندہ ناچیز کے خیال میں ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جس عشق و محبت ہوتی ہے، اس کے نام لینے سے منہ میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ جن کو باب عشق سے کچھ سابق پڑھ چکا ہے وہ اس سے واقف ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس لذت سے اللہ کا پاک نام لیا جائے، مزہ آ جاوے۔ اللہ کا نام لینے سے زبان میں مزہ آتا ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو بکثرت دیکھا کہ ذکر بالحاضرہ کرتے ہوئے اس طرح اٹھ جاتے ہیں کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور ایسا منہ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے، مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دل میں چسکا ہو، جب دل میں اللہ کے بارے میں جب مزہ آ جاتا ہے تو زبان پر وہ مٹھاس آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور زبان کثرت کر کے ساتھ مایوس ہو چکا ہو، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے یاد میں اگر وہ مشغول رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو عادت بن جائے گا، اس کا مزہ آئے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے۔ اللہ کی محبت کی علامت اللہ کا ذکر سے ہوتا ہے اور اللہ سے بغض کا علامت اس کا ذکر سے بغض ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے اگر دل میں کچھ اس کا خیال نہیں رکھتا ہے تو اس کا بھی اس کا بغض رکھتے ہیں، مطلب نہ علاوت بغض رکھنے کا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کا ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوگے۔ الحمدللہ رب العالمین۔